اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ یہاں سے سورہ معارج شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 44 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ معارج معراج کی جمع ہے، سیڑھی یا زینوں کو کہا جاتا ہے۔ معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی تھی، جس کو معراج جو کہا جاتا ہے کہ انتہائی بلندیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی۔ یعنی وہ ذریعہ جو بلندیوں پر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے، زینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع بحث اس پوری صورت کا کفار کو نصیحت اور تنبیہ ہے کہ وہ بات ماننے تیار نہیں تھے، آخرت اور قیامت کی، جنت اور دوزخ کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے رہے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس حساب سے آپ وہ عذاب جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، عذاب کو فوراً بلا لیجئے ہمارے اوپر، یعنی قیامت واقع کرا دیجئے، یہ چیلنج کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک پوچھنے والا عذاب کو پوچھتا ہے اور مانگتا ہے، اور وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جو اس کا انکار کرنے والا ہے اس پر تو واقع ہونا ہی ہے، اور وہ ایک اپنے وقت مقررہ پر واقع ہوگا، اور اس وقت اس کو دفع کرنے والا، ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے تعلق سے یہ کفار اور مجرمین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، وہ بڑی سخت چیز ہے۔ جب وہ پیش آ جائے گی تو اس وقت ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور کیا حشر ہوگا ان کا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یعنی اس وقت یہ حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت میں، کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہر ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر ایک جو ہے یہ چاہے گا کہ اپنے بیوی، بچے، اپنے بھائی، اپنے کنبے، قبیلے والوں کو دے دے فدیے میں، اور اس کو نجات مل جائے اور وہ جو ہے پار ہو جائے۔ یہ کوشش کرے گا، قیامت کا یہ عالم ہوگا۔ اور جو قسمتوں کو جو فیصلے ہوں گے اس دن قیامت میں، وہ بنیادوں پر نہیں ہوں گے، بلکہ عقائد اور اعمال، اخلاق اور کردار کی بنیادوں پر ہوں گے۔ جس نے حق سے منہ موڑا اور جس نے مال کو سمیٹ کر سینت کر رکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر وہ نار جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور حق کا اقرار کیا، قیامت کے آنے کو حق سمجھا اور آخرت کے تعلق سے یقین رکھا دل میں، نمازوں کو ادا کیا، امانت میں خیانت نہیں کی، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے جو غربا اور مساکین کا جو حق تھا اس کو پورا ادا کیا، اور پھر جو ہے بد کرداریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، راز بازی اختیار کی، یہ ساری یعنی جو صفتیں تھیں، جو اچھی صفتیں ان میں پائی جاتی تھی، قول و قرار کی پابندی کی، تو پھر ان کے لیے اکرام والا مقام ہوگا، یعنی جنت۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین یعنی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کر، اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اس میں کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، ان کی باتوں کی، یہ ان کو ان کے احمقانہ کاموں میں رہنے دیجیے، یہ اپنا برا انجام ایک دن دیکھ ہی لیں گے۔ اور بات شروع ہوتی ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے۔ یہ کون تھا پوچھنے والا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ نضر بن حارث تھا،
جو اتنا بدبخت تھا کہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے تیار نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اتنی ہٹ دھرمی اور ضد اور جرت اس میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ آخر میں تو یہ کہنے لگا، یہ دعا کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ قرآن ہی اگر آپ کے پاس سے حق ہے تو پھر ہم پر آپ آسمان سے پتھر برسا دیجیے، یا اور کوئی عذاب علیم دردناک عذاب ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ یہ جرت اس کی اتنی بڑھ گئی تھی۔ اور ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے، اس میں بات بتائی گئی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرما دیا، اور اس نے جو بد دعا مانگی تھی اپنے حق میں، اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا اس کے لیے قبول کر دی، اس کو عذاب علیم میں جکڑ دیا گیا۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ جو منہ مانگتے ہیں عذاب، اپنے منہ سے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو دے کر ہی رہنے والے ہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جو بلندیوں کا مالک ہے، جو عالیہ درجات والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ ہے ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں زمین و آسمان سے، یعنی حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے اس تک پہنچتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک ایسے دن نازل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے حساب سے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ایک وقت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے کہ یا رسول اللہ، یہ 50,000 سال کا دن کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ دن مومن پر اتنا آسان اور اتنا ہلکا ہوگا کہ بس ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر جتنا ہوگا، مومن کے لیے ایسا ہوگا۔ فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، سورہ مدثر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت سخت دن ہوگا، لیکن جو ہے یعنی آسان نہیں ہوگا کافروں پر آسان نہیں ہوگا، مومن پر بہت آسان ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک فرض نماز یا اس سے بھی کم کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا مومن۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے اتنے وقت میں مومن فارغ ہو جائے گا، یہ اس کے لیے اتنا ہی وقفہ ہوگا، اتنا کم عرصہ مومن کے لیے، اور 50,000 سال کافر کے لیے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، فرمایا 1000 سال وہاں پر فرمایا، یہاں پر 50,000 سنہ فرمایا، 50,000 سال فرمایا تھا یہاں پر، وہاں پر 1000 سال۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں تضاد نہیں ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو 1000 سال یہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب مجرمین اور جو جن کو تکلیفیں دی جا رہی ہو، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، جس کو مصیبت میں آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا نظر آتا ہے، ایک ایک لمحہ تکلیف میں جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ نظر آتا ہے، اور جب راحت اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وقت ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے، جس کا جرم جتنا ہوگا اس کے حساب سے اس کو اتنا دکھے گا۔ جو سب سے بڑا مجرم ہوگا اس کو 50,000 سال دکھے گا، اس سے ذرا کم ہوگا تو اور تھوڑا کم دکھے گا، اس سے کم ہوگا تو 1000 سال دکھے گا۔ جو مخلص مومن ہوگا اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انتہائی آسان اور ہلکا ہوگا، ایک نماز کے برابر، ایک فرض نماز کے وقت میں جو ہے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور وہ جنت میں چلا جائے گا اور اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو اس طریقے سے یہ تو ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات جو ثابت ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو فرشتے آسمان سے زمین تک آتے ہیں
تو 500 برس، اور زمین سے پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، فرمایا اس میں. یعنی تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کے زمین تک. سارے تصرفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو آسمان پر جو چڑھتے ہیں فرشتے یہاں سے، تو 500 برس اوپر سے نیچے آنے کی اور 500 برس نیچے سے اوپر جانے کی. اس حساب سے اگر انسان وہ عمل کرے تو 1000 برس ہوگا اس کے لیے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 1000 برس فرمایا. لیکن فرشتے چونکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہیں ایسی کم وقت میں بھیجا دیتے ہیں کہ اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. تو انسان اگر جائے تو اس کو 1000 برس لگے ایک آسمان تک جانے کے لیے. تو یہ جو ہے فرشتے جو آ رہے ہیں 500 برس نیچے اور 500 برس اوپر، اگر انسان کا عمل ہوگا تو اس طریقے سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں. فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اذیت رسانیوں پر صبر سے کام لیجیے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں مگر ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر تو غافل ہیں، مجرمین تو جرم کرتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، ابھی بعد میں دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بات تو آنے والا نہیں ہے. یہ قیامت کے تعلق سے غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں. جیسا کہ انسان آج بھی کہتا ہے کب آنے والی ہے قیامت، ابھی کیا معلوم. قیامت ہر انسان کی اس کی موت پر قائم ہو جاتی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، فرمایا کس کی موت ہو گئی تو سمجھو کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے بعد قیامت 1000 سال کے بعد آئے، کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت تو بہت قریب ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. وہ عذاب جس روز واقع ہوگا اس روز آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی اچھے سے اچھا دوست اپنے دوست کی خبر نہ لے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ وہ کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جو قیامت برپا ہونے کے بعد جو ہو جائے گی. آسمان و زمین کی جو کیفیت ہوگی، آسمان کیسا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے. اور اچھے سے اچھا بہترین دوست دنیا میں تھا لیکن وہاں پر پہچانے گا نہیں ایک دوسرے کو. کیسے نہیں پہنچائے گا؟ یعنی وہ دیکھے گا ایک دوسرے کو، تعارف ہوگا، صبح ہوگا، لیکن اس کے باوجود ملنا نہیں چاہے گا کوئی ایک دوسرے سے. دیکھنے کے باوجود بھی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. اس روز مجرم چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی روئے زمین پر رہتے ہیں ان سب کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اس کی نجات کا باعث ہو جائے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور کھال ادھیڑنے والی اور جلا دینے والی ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تو دنیا میں یہ لوگ بڑی اچھی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، اپنی بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، کنبہ قبیلے والوں سے بہت عزیز ہوتے ہیں انسان کو. یہ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتا انسان، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن اس دن وہ ان سب کو فدیے میں دے دینا چاہے گا، ان سب کو قربان کر دینا چاہے گا. آج کسی کو تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذری سی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. چاہے گا کہ اس کی بیوی، بچے، بھائی، کنبے قبیلے والے، سارے رشتہ دار، حتیٰ کہ ساری زمین کے لوگ جتنے بھی ہیں اس میں سب کو دے دے اور وہ فدیے کے طور پر دے کر مجھے جو ہے چھوٹ مل جائے، مجھے نجات مل جائے. یہ سوچے گا لیکن وہ جو ہے ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو نجات نہیں ملے گی جو مجرم ہوگا. کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. الہا لظا، فرما دیا گیا کہ وہ تو شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، وہ سارے جسم کی کھال ادھیڑنے والی ہے. یعنی چہرے کی کھال، ہاتھوں کی کھال اور جو ہے پیروں کی کھال ادھیڑ دینے والی ہے اس دن. تدعو من ادبر وتولی، وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے روگردانی کی تھی. وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ خصلتیں بیان فرما رہے ہیں وہ کفار اور مجرمین کی
کہ ان کو وہ اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے منہ موڑا تھا، پیٹھ پھیری تھی، اور پھر کیا کیا تھا، مال کمایا تھا اور جمع کرا تھا اور سینت کر رکھا تھا، اس کو خرچ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے کمایا تھا، غیر شرعی طریقوں سے کمایا تھا، اور پھر جس کا جو حق تھا اس کے اوپر جو ہے واجبات تھے، وہ واجبات ادا نہیں کیے تھے، اس میں سے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، یا جو غربا اور مستحقین کے جو حقوق بنتے تھے وہ حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے، تو پھر اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا اس دن، اس کو جھیلنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔